کیا حال ہے جی؟ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، خیریت سے ہیں؟ بالکل بہت زندگی شکریہ. کیسی ہے؟ فرسٹ کلاس زندگی تو دیکھیں اچھی ہے، وہ نظر سے جس نظر سے آپ دیکھیں گے ویسی آپ کو زندگی لگے گی. اگر آپ بڑی خوبصورت نظر سے دیکھ رہے ہیں تو زندگی بڑی خوبصورت ہے، اور اگر آپ مقصد پریشان حال میں دیکھ رہے ہیں تو پریشان ہے. مقصد ان تمام چیزوں، اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ ان تمام مسائل میں آپ کو حل نکال کے خوبصورتی پیدا کرنی ہے، تلاش کرنا پڑے گی. زندگی خوبصورت ہے اس میں. اچھا، لیکن پھر یہ بات جب کرکٹ پہ آ جاتی ہے تو پھر ذرا ہمارا نظریہ چینج ہو جاتا ہے. ہم کیا کریں، ہمارے ذرا نا وہ ایموشنز جو ہے نا وہ بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں. میں بھی ہمارا جو ملک ہے یا ہمارا جو سندھ جو ہے یا پورے پاکستان کے اندر کرکٹ جو ہے نا بڑے ذوق و شوق سے دیکھی جاتی ہے، اور کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر کرکٹ کی فالوئنگ نہ ہو، کرکٹ کے فینز نہ ہو. ہمارے بلڈ میں شامل. ہاں، کرکٹ نہ کھیلتے ہیں نا، بس بچوں کو کچھ نہیں ملے گا، ایک بلہ لے گا. اچھا، جب ہم چھوٹے تھے تو بلہ بھی نہیں، تو گھر کے اندر جو جس سے اماں وہ کپڑے دھوتی تھی اس سے بھی بچے مثلا کرکٹ کا. ہاں بالکل، ہاں، تو اس سے بھی کرکٹ کھیل، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ کرکٹ لوننگ نیشن ہے اور ہمارے رگوں میں بسا ہوا ہے. تو کرکٹ کو ہم اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے اس میں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور آج ہم اپنے پروگرام میں بھی کرکٹ کی باتیں سجائیں گے. پہلے تو وہ 10-12 سال کے ایکسپیرینس میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیسے رہا تھا ایکسپیرینس. اچھا، میں اپنا بتاتا چلوں. اصل میں میری پیدائش جو ہے نا حیدرآباد سندھ کے، ہمارے سندھ کا بڑا خوبصورت شہر ہے. تو میری پیدائش حیدرآباد کینٹ کے ایریے کی ہے. تو وہاں سے پھر ہم لوگ موو کر کے 77 میں ہم کراچی آ گئے تھے. تو وہ پھر یہاں پر اپ برنگنگ ہوئی. یہاں پر پھر جس طرح شوق سب سے پہلے بچوں میں میجورٹی جو ہے کرکٹ کا شوق ہوتا ہے. تو پھر کرکٹ کے حوالے سے شوق ہوا. پھر ہمارا کلب تھا کوئنو کرکٹ کلب، وہاں سے کرکٹ کی شروعات کی. تو وہیں سے میں نے لیگ کرکٹ کھیلی، ہماری زون کی کرکٹ کھیلی. تو 10-12 سال کرکٹ کھیلی، اور ابھی تک وہ شوق ختم نہیں ہوا. مقصد وہ کرکٹ کی عمر ختم ہو گئی مگر وہ شوق جو ہے وہ ابھی بھی ہاں برقرار ہے اس میں سے. اچھا، کیونکہ اگر آپ ایز اے کرکٹر ایک پروفیشنل کو دیکھیں تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ آپ عمر کے اس سانچے میں آتے ہیں. بٹ ادروائز اگر آپ دیکھیں تو کرکٹ مجھے لگتا ہے ہر عمر کے لیے. بالکل بالکل. ہم نے اگر آپ صرف کرکٹ کو انجوائمنٹ کے لیے دیکھیں یا ایک سپورٹس کی نظر سے دیکھیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کرکٹ کوئی بھی عمر کا بچہ ہو، 5 سال کا بچہ بھی کھیلے گا تو آپ کو 75 سال کا بوڑھا بھی نظر آئے گا. یعنی کہ مقصد وہ کھیلتا وہ بھی نظر آئے گا. پھر وہ شوق بھی ایسا ہے. مقصد ہمارے یہاں تو دیکھیں نا، مقصد ہم لوگ اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے میچز جو ہوتے ہیں تو وہ باقاعدہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یار وہ جو دل کے مریض ہیں وہ نہ دیکھیں. مقصد اس کے اندر لوگ کی اتنی انوالومنٹ ہو جاتی ہے، ہار جیت جو ہے نا زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو اب اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کتنا پیشن ہے ہم لوگوں میں، اور کتنے ہم لوگ کریزی نیشن ہے کرکٹ کے حوالے سے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ کوئی عمر کی قید نہیں ہے. مقصد ایک اگر آدمی 70-80 کی ایج میں آ گیا ہے تو وہ کرکٹ کا شوق اس کا ختم نہیں ہوتا اس میں سے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، ذرا سا میں جاننا چاہتی ہوں، ہمارے تمام آج ہمیں بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اب تو انڈر 19 بھی میچ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، ابھی ریسنٹلی بھی ہوا. تو ذرا سا میں سب سے پہلے تو اپنے ناظرین کے لیے ذرا سا انفارمیشن آپ کے لفظوں میں پہنچانا چاہتی ہوں کہ آپ کو ایک کسی بھی کرکٹ ٹیم میں آنے کے لیے، نیشنل ہو یا کلب کرکٹ ہو یا ڈفرینٹ جو بھی کرکٹس ہمارے پاس یہاں پہ چھوٹی چھوٹی جو بھی ہمارے پاس ادارے ہیں جہاں پہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے، اس کے لیے آپ کو کیا ایج درکار ہوتی ہے اور ٹل کتنی ایج تک آپ کھیل سکتے ہیں؟ آفیشیل ایج کیا ہے؟ دیکھیں اس میں کیا ہے کہ کرکٹ میں ایک تو بچوں میں قدرتی شوق ہوتا ہے، مگر ہمارے یہاں تھوڑا سا میں اس میں آپ کی بات میں ایڈ کروں گا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو کرکٹ میں باؤنڈنگ اس حساب سے کم تھی کہ ہم نے اپنے شہر کے اندر دیکھا جا بجا گراؤنڈ تھے، کرکٹ گراؤنڈ تھے، اور وہ سب کے لیے ہوتے تھے. مثلا اس میں کوئی بھی بچہ جائے، 11 بچے جمع ہو گئے، کوئی قید نہیں، بچوں نے چندہ کیا، بال کی. تو یہاں سے تو بیسک ہماری شروعات ہو جاتی ہے. گراؤنڈ سے آپ کا اویلیبل ہونا چاہیے، اور وہیں سے ٹیلنٹ جو ہے نا سامنے آتا ہے اس میں سے. تو جو آپ نے ایج کی بات کی تو وہ 5-6 سال کی سے کرکٹ کا شوق جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے. بچہ بیٹ کیسے پکڑ رہا ہے، اگر بالر ہے تو بالنگ کیسے کر رہا ہے، وہاں سے اس کی بیسک وہ شروع ہو جاتی ہیں. اور 11, 12, 13 سال تک جو ہے اس میں ٹیلنٹ جو ہے نا ہمارے سامنے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. مگر اس کے اندر میں کہوں گا کہ ہمیں اسکول کے اندر سہولیات دینا پڑیں گی بچوں کو، گراؤنڈ کی فیسلٹیز گورنمنٹ کو دینا پڑیں گی. مثلا میرے یہاں پر اگر میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں سندھ گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس طرف ہم لوگوں نے توجہ دینا کم کر دی ہے. بچوں کو ہمیں چاہیے گراؤنڈز دیں، پراپر گراؤنڈ دیں. اور یہ اکیڈمیز کے میں خلاف ہوں. میں اب یہ میرا نقطہ ہے، میں آپ کو یوں اس پہ بتاؤں گا. دیکھیں جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو گراؤنڈ کے اندر کوئی پابندی نہیں تھی. ہر کوئی جا رہا ہے، غریب کا بچہ امیر کا بچہ جا رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے. ٹیلنٹ میں کوئی امیر غریب نہیں چاہیے ہوتا ہے، ٹیلنٹ ایک الگ چیز ہوتی ہے نا. اچھا، اب جب سے اکیڈمیز بنی ہے نا تو اکیڈمیز نے کرکٹ کے اندر ریسٹرکشن پیدا کر دی ہیں.
مثلا اکیڈمیز کے اندر وہ بچہ اب کرکٹ کھیل رہا ہے جس کے پاس پیسے ہیں، جس کا باپ اس کو موو کرا سکتا ہے، اس کو چھوڑے گا بھی، پک کرے گا، تو اس کے اندر ہمارے شہر کا ٹیلنٹ، ہمارے پورے سندھ کا ٹیلنٹ وہ سکڑ گیا. مثلا ایک غریب کا بچہ جس کے پاس گھر میں وسائل نہیں ہے مگر اس کو شوق ہے تو وہ گراؤنڈ میں جا کے کھیل سکتا تھا. آج وہ اپنا شوق پورا نہیں کر سکتا. آج اس کے پاس اگر پیسے ہیں تو وہ اکیڈمی جوائن کرے گا. اکیڈمی جوائن کرنے کے لیے اس کو منتھلی پیسے دینے ہیں، اس کو کٹ چاہیے، اس کو یونیفارم چاہیے، اور کوئی یہاں پر سرکار کی سطح پر یا حکومت کی سطح پر کوئی ایسا اس میں انیشل لیول پہ سپورٹ نہیں کیا جا رہا. مثلا جو ہمارے گراؤنڈ تھے وہ اب سندھ کے اندر 2 اسٹیڈیم ہیں نا، بڑے اسٹیڈیم، ایک نیشنل اسٹیڈیم ہے اور ایک حیدرآباد اسٹیڈیم. حیدرآباد اسٹیڈیم میں ایک زمانے میں میچز ہوا کرتے تھے، مگر وہ وہاں پر اب کیا کر دیا گیا ہے کہ وہ شادی بیاہ کے ہال کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، وہاں پر پراپر کرکٹ نہیں ہو رہی. سالوں سے وہاں پر کوئی ٹیسٹ میچ نہیں ہوا. مثلا یہ بڑا المیہ ہے نا، بالکل. مقصد وہاں کے شہر کے لوگوں کے لیے. اچھا پھر یہ گراؤنڈ جو ہے نا پورے سندھ میں ہونا چاہیے نا. مقصد ایک حیدرآباد کراچی تک تو مخصوص یہاں مخصوص نہیں ہے نا. ہم وہاں پر آپ نواب شاہ میں بھی دیں، آپ لاڑکانہ میں بھی دیں، آپ بدین میں بھی دیں، آپ سب جگہ پہ کرکٹ دیں. مقصد دیکھیں دنیا کی جتنی بڑے ممالک ہیں جنہوں نے اپنے اسپورٹس پہ توجہ دی ہے نا، جو بڑی کنٹریز ہیں ان کا اسپورٹس میں بھی ہوا ہے. اگر ہم اولمپک کی بات کرتے ہیں تو اولمپک کے اندر جو ممالک بڑے ہیں تو وہی اسپورٹس میں بھی جیتا ہے نا. چائنا اگر جیت رہا ہے، رشیا اگر جیت رہا ہے، امریکہ اگر جیت رہا ہے، اسپورٹس میں بھی وہ آگے. تو ہم نے اپنی قوم، دیکھ ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو 2 کام کریں گے نا ہم. یا تو ہم اپنا وقت اسپورٹس میں استعمال کریں گے، ورنہ تقریب کاری میں. ایک آدمی کے پاس وقت تو ہوتا ہے نا، اس کو کل تو کرنا ہے اس کو. تو اگر آپ اس کو اچھی ایکٹیویٹی اسپورٹس کی دے دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا وقت پھر کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں تو لگائے گا نا.